عزیزان گرامی، انشاءاللہ العزیز اگلی جمعہ ہمارے رمضان ہوگا۔ یہ رمضان عظیم مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، امت محمدیہ کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ صرف یہ سمجھنا کہ صبح سے شام تک بھوک و پیاسا رہنا ہے، مطلب یہ نہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم ہم سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایک بات تو یہ کہہ دی کہ اب رمضان تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جب تم پر فرض کر دیا گیا ہے تو اس میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ بتلا دیے کہ صبح سے لے کر مغرب تک نہ تمہیں کھانا ہے نہ پینا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں کھانا اور پینا دونوں جائز تھے، لیکن رمضان کے آمد پر یہ جائز چیزیں بھی میرے رضا کے لیے اب بند کر دو۔ اور جنہوں نے شادی کی تو وہ تعلقات بھی اب رمضان میں نہ ہونا چاہیے، صبح سے لے کر کے مغرب تک۔ اور اگر تم گھبرا رہے ہو کہ یہ کیا ہو گیا تو فرمایا گھبراؤ مت، یہی روزے میں نے تم سے پہلے اقوام، پہلی پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ تم پر فرض کر رہا ہوں، تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ دیکھو ہم نے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا، تو اس کھانے پینے کے اعتبار سے اس چیز کو ذرا دیکھ لو کہ تمہارا کھانا پینا اگر بند ہو جائے تو مجھے اس سے کیا ملے گا؟ یہ کھانا پینا کیوں بند ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس وجہ کو سمجھنے کے لیے آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی توجہ۔ اب دیکھ لے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ کامیاب ہو جائیں، اور ہم مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس کامیابی کے راستہ اللہ رب العزت نے ہم نے فرمایا کہ جو من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو آگے فرمایا کہ فاز فوزا عظیما، کہ وہ کامیاب ہو گئے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اب جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان کو انعام مل رہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ تو ہمیں فرمایا کہ تم تقوی کو اپنا لو، تقوی کو مضبوطی سے تھامو، تقوی کو اختیار کرو۔ تو اب دیکھو ہم ایک ورک، ایک کام کر رہے ہیں، ایک فعل کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے روزہ رکھنا۔ اپنے نفس پر مشقت ڈال رہے ہیں، تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا گول کیا ہے؟ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس آیات کے آخر میں ہمیں بتلا دیا کہ جب تم روزہ رکھو گے، اس روزے کے بدلے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، اور جب اطاعت تمہیں مل جائے گا تو دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے پیارے بھائیو، یہ جو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو دیکھو اس کو ذرا سمجھنے کے لیے دیکھ لے کہ ایک آدمی گھر میں ایئر کنڈیشن لگا رہا ہے۔ اب جب وہ ایئر کنڈیشن لگا رہے تو ایئر کنڈیشن والوں کو بلایا، اور ساتھ میں اس کو مشین کو بھی منگوا لیا، یہ سب چیزیں آ گئی۔ آنے کے بعد وہ جب آ گئے تو آنے کے بعد وہ میکینک نے ان سے پوچھا کہ محترم آپ کو یہ کہاں لگانا ہے؟ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ لے کے گئے، جب دیکھا تو وہاں کیا کیفیت ہے کہ اس کمرے کی دیواریں ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں آپ کیسے اے سی لگاؤ گے، اس کو تو دیواریں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیواریں نہ ہو، آپ اس کو لگوا لے۔ تو اس نے کہا لگانے میں تو مجھے کچھ نہیں، مجھے تو آپ پیسہ دو گے میں لگا دوں گا، لیکن میرے محترم اے سی وہاں کام کرتا ہے کہ وہ پک ہو، بند ہو، اس کی تو دیواریں نہیں ہیں، اس میں تو روشن دان تک نہیں ہونا چاہیے، دروازے بند ہونا چاہیے، کھڑکی بند ہونا چاہیے، روشنی بھی کم ہونا چاہیے، اور آپ کی تو دیواریں نہیں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے اس کو حصار لگایا جائے گا،
بند کیا جائے گا اور بند کرنے کے بعد پھر اس میں اے سی لگایا جائے گا. تو ہمیں کہہ دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی مسلمان کے لیے اے سی ہے، لیکن اے سی سے پہلے اس کے لیے وہ بند کی ضرورت ہے. اور وہ بند کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا ہے نفس. اور یہ دونوں ہیں بھی بڑے عجیب، نظر سے نہیں آ رہا، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہاں ہے شیطان اور کہاں ہے ہمارے نفس، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. دونوں ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہے، دونوں طاقتور ہے، دونوں بڑے عجیب زور آور ہے اور پوری قوت کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے. اب ان دونوں کو قابو کرنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ شیطان تو پھر بھی قابو ہو جائے گا، لیکن اس نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ یہ جو اندر کا میں ہے یہ کیسے نکلے گا؟ یہ شیطان کو شیطان بنانے والا یہ بھی نفس تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان سے کہہ دیا گیا، اللہ نے حکم دیا سب کو کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان کے نفس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کریں ان کو سجدہ؟ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. خلافت یہ تو منصب ہے علو کا، اونچائی کا، تو یہ تو آگ کے لیے مناسب ہے، مٹی کو کیسے دیا؟ جب انہوں نے میں شروع کر دی، اللہ نے کہا فخرج، نکل یہاں سے جا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اندر جو یہ دو دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، تو یہ نفس شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا یہ نفس تھا. اور جب یہ زور آور ہوتا ہے تو یہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ پھر اپنے ترتیب پہ چلتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی اناڑی گھوڑے پر جب سفر کرتا ہے اور انہوں نے گھوڑا کبھی نہیں چلایا ہوتا، یہ جب اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو گھوڑا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہی حال اگر نفس قابو میں نہیں ہوگا تو نہ ہونے کے بعد پھر یہ ہاتھ سے نکلتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتا ہے، اور شیطان بھی ساتھ پر لگ جاتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جب تم پر ہم نے روزے فرض کر لیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کر لیے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگوں میں تقوی پیدا ہو جائے. اب تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا تمہارے اندر دو دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان. ان دونوں کو کیسے قابو کرو گے؟ تو دیکھو، بڑوں سے سنا ہے کہ یہ بعضی چیزیں اپنا لو تو اپنانے پر اللہ پاک اس کے برکت سے سب چیزیں کر دیں گے. غالباً حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان، یہ جو نفس ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں، یہ تو قابو میں نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ خاموشی کی خنجر لو، خاموشی کی خنجر لے لو، اور فرمایا کہ بھوک کی تلوار لو، اور فرمایا تنہائی کی نیزہ لے کر کے اس کو سیدھا کرو، تو یہ تب تمہارا قابو آئے گا. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تو فرمایا سلمہ، وہ بچ گیا. سب سے زیادہ گناہ یہ زبان کرتی ہے، غیبت، چغلیاں، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب چیزیں یہ زبان کرتی ہے. تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، زبان کو قابو میں رکھو. لہذا ایک اور بزرگ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میرے اصلاح کیسے ہوگا؟ فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نہیں ملتا تو اتنا کر لو، زبان کو لگام دے دو کہ یہ زبان غلط استعمال نہ. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ زبان کو قابو میں کر لو. لہذا رمضان جب آتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ صرف کھانا اور پینا بند کر دو، ہمیں حکم یہ دیا کہ آپ زبان کو قابو میں رکھو، ایک چیز کو بھی اس کے غلط استعمال نہ کرو. اور اس بات کو تھوڑا سا اور
اب یہ جو دو دشمن تھے ہمارے، ایک شیطان اور ایک نفس، تو رمضان کے آمد پر شیطان کو بند کر دیے گئے، اس سے تو جان چھوٹ گئی۔ اب جو نفس ہے، اس نفس کو کیسے قابو کر لے؟ تو پہلے فرمایا کہ آپ یہ کر لو کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ اب جب زبان کو قابو کر لو گے تو بہت سی چیزیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا ہمیں فرمایا کہ تم ایسے کر لو کہ بھوک، اب بھوک کیا ہے؟ دیکھو کہ جو شخص روزہ رکھے گا، اور روزہ رکھنے کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر یہ شیطان کی بھی نہیں مانتا۔ اور وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوان کے ٹولے، اے نوجوانوں کی جماعت، سن لو، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہو تو فرمایا کہ وہ روزے رکھے، اور ان روزوں کی وجہ سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ جب نفس کو بھوک لگتا ہے ٹوٹتا ہے، یہ گناہ پر نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ ان کے سامنے اچھا کھانا رکھ لو، کھاؤ، اس کا دل ہی نہیں ہو رہا، آنسو بہتا ہے، کہتے میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ کچھ اچھی بات بھی کرو، کہتے یار ہمت نہیں ہے، میرے ساتھ مت بولو۔ آپ ان کو کہو کہ لال ازار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھ لو کیسے زبردست پھول ہے، یہ دیکھو یہ کلیاں کیسے کھل رہی ہے، اور اوپر دیکھو ستارے کیسے چمک رہے ہیں، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتا، دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ لہذا جب نفس بھوکا ہو تو آپ کوئی بھی گناہ ان کے سامنے لے کے اس کی ہمت نہیں ہوتی، کہتے چھوڑو، منہ موڑتا ہے، شیطان بھی پھر وہاں بے بس ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ فرمایا کہ بھوک کو اپنا لو۔ لہذا یہ نہیں ہو کہ رمضان المبارک پہ اگلے اور پچھلے ہر دن شام کو پورے ہفتے کے غذا ہم کھا لیتے ہیں۔ بھائی پیٹ اپنا ہے، تھوڑا سا احتیاط سے، یہ بھی نہیں ہو کہ آدمی کی صحت خراب ہو۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18 قسم کی چیزیں ہیں، اور ایک چھوٹا سا آپ ایک کٹورا کو لے لو، ایک ڈونگے کو لے لو، کوئی چیز لے لو، لے کر کے اس میں چائے بھی ڈال دو، اس میں لسی بھی ڈال دو، اس میں پکوڑے ڈال دو، اس میں پھر اس کے ساتھ جو ہے جی چاٹ بھی ڈال دو، ساتھ میں قورمہ بھی ڈال دو، تھوڑی سی بریانی بھی ڈال دو، پھر اس کو دیکھو ایک چمچ کھا سکو گے؟ کیوں؟ بولو بھائی بات کیجیے، ایک چمچ کھا سکو گے؟ تو یہ اندر کیا ہے؟ اس میں کوئی الگ الگ کھانے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے اوپر زیادتی کیوں کرتے ہو؟ مزے سے کھاؤ، اللہ کی نعمت کی شکر کرو، سادہ زندگی اپناؤ، مزے سے تھوڑا کھاؤ، صحت کو دیکھ لو، پھر اس کے فوائد کو دیکھ لو کہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جب مغرب کا وقت آتا ہے تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، توبہ 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 توبہ، کہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کھا لیا، اور پھر عشاء کے بعد دوبارہ رات کو پھر، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو مجھے یہ بتاؤ۔ لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ نفس کو تھوڑا سا بھوکا کر لو، اور عام ڈاکٹری اصول میں یہ کہا جاتا ہے صبح ناشتہ کیا جائے 60%، 40 کو چھوڑے، اور دوپہر کو 40% کھائے، 60 کو چھوڑے، رات کو 20% کھائے۔ تو رمضان میں تو تھوڑا سا اس سے کم ہونا چاہیے، چلو کم نہیں ہو تو اس پر تو عمل کرو، لیکن اگر ضرورت 60% کا ہے اور ہم کھا رہے 160%، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈکار بھی آتا ہے، اس کے ساتھ معدے کے پرابلم بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مزید معاملات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تقویٰ تو گیا، وہ کہاں ہے؟ لہذا ہمیں کہا کہ تھوڑا سا بھوک کرو، تھوڑا سا بھوک کرو۔ تو پہلے کام یہ ہے کہ زبان، دوسرا کام یہ تھا کہ تھوڑا سا بھوکا رہنا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ ہمیں کہا ہے کہ تنہائی اختیار کرو۔ لہذا رمضان المبارک کے آمد پر ہمیں چاہیے یہ کہ نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرے۔ اور اللہ نے بڑا آسان فرمایا کہ آپ پوچھو گے پیر صاحب کہاں ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے پیر بنایا ہے۔ اور پیر کا کیا مطلب ہے؟
کہ تبلیغی جماعت میں جاؤ اور وہاں اصول کے ساتھ وقت لگاؤ، ذکر کا اہتمام کرو، گشتے جتنی زیادہ سے زیادہ گشت کر سکتے ہو، خوب دعاؤں کا اہتمام کرو اور دعوت دو نفی و اس بات کا۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 دن میں کیا ہوتا ہے، موبائل کو بند کرو، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ نہ لگواؤ اور پوری توجہ کے ساتھ اجتماعی اعمال میں جوڑو۔ آپ واپس آ جاؤ، آپ کی طبیعت کیسی سیدھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم کی صدی میں ہمیں یہ کام دی ہے، یہ کسی کا ہے نہیں، یہ ہم سب کا ہے، تو تھوڑا سا وقت اس میں لگایا جائے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں بتلائی کہ بھائی یہی بتلائی کہ تم یعنی اچھی محفلوں میں بیٹھو۔ تو اب جب ہم مسجد میں آتے ہیں ہمیں کہہ دیا کہ مسجد میں جلتی جاؤ، اور مسجد سے ذرا نکلتے ہو تو صبر سے نکلو، بازار میں کم جاؤ اور جاؤ تو جلتی نکلو۔ ہم کیا کرتے جی، نماز ختم ہونے کے بعد آپ تو دیکھو حالات کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایمرجنسی کی کوئی سائرن بجی ہو، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، تو جا کہاں رہے ہو۔ وہ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے بر صغیر پر، انہوں نے کہا میں کراچی سے ریل گاڑی میں جا رہا تھا، تو کہنے لگے کھڑکی میں دیکھا میں نے کہ ایک اندرونی سن میں یا پنجاب میں کسی جگہ پر، کہنے لگے ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کھڑکی میں دیکھا کہ سامنے ایک لڑکا سائیکل پر آ رہا ہے، اور ہماری گاڑی اب پاٹک تک پہنچی نہیں ہے، لیکن وہاں پاٹک والے آ کر کے گاڑیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے پاٹک کو بند کر دیے، مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سائیکل والا جب وہاں سے آیا پاٹک کے پاس اور ایک دم اترا، سائیکل کو کندھے پہ لیا اور بھاگا، تو میرے دل کو بھی بڑا دکھ ہوا کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی بڑا ایمرجنسی کام ہے کہ انہوں نے موت ہاتھ پہ رکھ کر کے بھاگا۔ تو میں کہنے لگا کہ جب یہ سائیکل لے کر کے اس طرف گیا تو میں بھی اپنے سیٹ سے اٹھ کر کے اس طرف کھڑکی میں گیا کہ دیکھوں یہ کہاں جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں جب ادھر کھڑکی پہ پہنچا تو میرے تو تعجب کا انتہا ہو گیا، دیکھے کہ وہ سائیکل سے اترا اور جا کر کے سامنے وہ جو مداری ہوتا ہے وہ اس کے تماشے کے لیے پہنچ گیا۔ میں نے کہا اس قوم کا کوئی علاج ہے کہ دوڑتے ہوئے مداری کے پاس پہنچا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں فرما رہے ہیں مسجد میں جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ، نماز فرض کے بعد جو میں نے پڑھا نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اس کو ادائیگی کی ہے، اب اللہ کی رحمت سے لینے کے وقت ہے، سب بھاگ رہے کیا کر رہے، باہر جا کر کے نسوار کھانا۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ کہنے والا خلیتے دس یا چوے کہنے ورتے دس اب یہ کھڑا پاؤ نو ددی سی علاج تھے وہ تو مسلمان نامہ میں ایک تو مسجد میں اور نسوار کیا کروں۔ ہمارے پہلے ایک مؤذن تھے، اس کو میں نے ڈانٹا، میں نے کہا بھائی اس کو صاف کرو، کہنے لگے جی میں مؤذن ہوں لیکن یہ نہیں ہوں، یہ باہر سے گن اٹھا کر کے لا کے ادھر ڈالتے ہیں۔ تو میرے پیارو یہ دیکھو ہم کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب نماز ختم ہو گئی اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب پیچھے بیچارہ نماز پڑھ رہے تو اس کو بھی نماز سے نکالا۔ ایک دفعہ میں نماز میں آیا پیچھے، تو ایک صاحب کو یہاں سے نکلنا تھا، نکلا تو وہ سجدے میں تھا، ایک پیر ادھر کر ایک ادھر کیا، نیچے سے وہ اٹھا، تو تماشا جو شروع ہوا وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ایک دفعہ مغرب کی نماز میں پڑھ رہا تھا تو دیکھا ایک ادھر سے چل پڑا حضرت صاحب، خوب مزیدار صحت مند بہترین اس کی داڑھی موچے صاف کی ہوئی۔ اب جب پہنچے تو آگے تو وہ کھڑے تھے تو درمیان میں گھس کے دھکا دینے شروع کر دی، ان بیچاروں کی نماز بھی خراب کر دی، اپنی نماز بھی خراب کر دی۔ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، فرض نماز کے بعد دعا کرو، ہم محتاج ہیں اپنے لیے، اپنے صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ لیکن ہماری تو یہ عجیب شان ہے کہ معلومات کے حد تک ہم سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن یہ کبھی دل پہ گزرتا ہی ہے کہ بھائی اس بات کو مانو، یہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے، مسجد کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو میری کیا مجال ہے کہ میں اٹھ کے پھر جاؤں۔ تو لہٰذا میں فرمایا کہ مسجد میں تھوڑا وقت گزارو، جب وقت گزارو گے کیا کرو، دعائیں کرو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑا سا اللہ کی قدرت کو سوچو کہ اللہ کون ہے، کیا کر سکتا ہے۔
مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں نے کیا کیا ہے, آگے مجھے کیا کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا سوچا جائے. ہمیں بار بار کہہ رہے کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو, غور نہیں کرتے ہو, فکر نہیں کرتے ہو. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کیا ہوگا. اس لیے میرے پیارو, رمضان المبارک میں اس ترتیب پر اگر ہم اپنا وقت گزاریں گے تو آپ دیکھ لینا کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ دیکھ لے کہ یہ جو فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ رمضان کو ہم نے فرض کرایا تھا, تو اس کے ذرا تھوڑا سا پیچھے اس کو دیکھ لے, اور باقی فضائل کی بات ہوگی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو تھوڑا سا کر لیں گے. دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرا بادشاہ ملک تیمور, ان کے ملک میں قحط آئی. قحط آنے پر انہوں نے حکم نافذ کر لیا کہ بھائی ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور دوسرے وقت کا یہ کھانا لے کر کے اپنے ان مستحقین بھائیوں کا مدد کرو کہ جہاں جہاں وہ قحط سے متاثر ہے. اس پر پورا ملک میں عمل شروع ہوا. اللہ کو یہ ادائیگی ان کی پسند آ گئی, وقت کے نبی پر وحی بھیج دی کہ بھائی اب اس کو ذرا تھوڑا سا روزوں کی شکل دے دیے جائے. وہاں سے روزے شروع ہوئے. ہر ملت میں, ہر دین میں روزے اللہ نے فرض کرایا. شکل اس کی مختلف رہی, ایام بیز ہے, اور پھر اس کے ساتھ محرم الحرام ہے, کہیں دوسری صورت یہ رہی. لیکن اللہ نے جو سب سے بڑا فضل فرمایا وہ امت محمدیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. یہ رحمت کا مہینہ ہے, اور آپ اس کی تعبیر ان الفاظ سے فرما رہے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, درمیانی عشرہ مغفرت ہے, اور آخری عشرے میں فرمایا کہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اس میں اللہ چوٹ دے دیتے, فارغ کر دیتے. کتنا پیارا ہے. اور پھر اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کتنی انعامات ہیں, کتنی رحمتیں ہیں, کتنی برکتیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ طبی اعتبار سے آپ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم مہینے میں 3 دن بھوکا رہو. اللہ نے ہمیں دینی فطرت عطا کیا ہے. 12 مہینے ہیں, اس میں ایک مہینہ اگر بھوک کے اعتبار سے رہ گیا, تمام اعضاء اپنے ایسے بہترین کام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم گاڑی کو سروس کراتے ہیں. تو یہ گویا کہ ہمارا سروس جسم کا بھی ہے اور اندر کے روحانیت کا بھی ہے. لیکن اگر اس کی حقیقت کو ہم جان لیں اور اس کو پوری توجہ سے لے اور اللہ کا شکر ادا کرے. وہ اس وقت تو صحابہ کا یہ عالم تھا کہ خوشی ان کی سمائے نہیں جاتے تھے, روزے کے لیے انتظار میں ہوتے تھے. آپ علیہ السلام کا اپنا عمل, تمام کام آگے پیچھے, اور اب پوری توجہ و انہماک کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے ایسے اعمال کی بجاوری کہ جس سے میں قرب خداوندی کو حاصل کروں. خوب محنت, خوب جان فشانی. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو اللہ نے تمام گناہ معاف کر دیے تھے. اس کے باوجود بھی اعمال کرنا, یہ ہمیں دعوت تھی کہ امت محمدیہ, میری امت, اس مہینے کو ایسے نہیں کہ تم کسی اور چیز کی نظر کر لو, اس میں میری رضا والے اعمال کرو اور اس اعمال پر فائدہ ہوگا. لہذا دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کس ترتیب پہ رمضان گزاری, آپ علیہ السلام نے کیا بتایا, انہوں نے اس تعلیم سے کیا سیکھا, امت کے لیے نمونہ کیسے بنے. لہذا اس میں ہمارے قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, خوب دعائیں, ایک دوسرے کے ساتھ اکرام والی زندگی, اور یہ تمام کام ہم تب کریں گے کہ بھائی ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کر لیں. اور تیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھو گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. گھر میں جب ہم زندہ رہتے ہیں تو اوپر نیچے تو ہوتا ہے, خاندانوں میں بھی ہوتا ہے, تعلق والوں میں بھی ہوتا ہے, محلے والوں میں بھی ہوتا ہے, ملک کے اندر بھی ہوتا ہے. لہذا رمضان سے پہلے اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو. اور پھر حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ستایا تھا, تو پھر ساتھیوں نے ان کو لایا ان کے پاس اور حضرت کو راضی کر لیا کہ حضرت ان کو معاف کر دے. تو حضرت نے فرمایا کہ معاف تو میں نے کر لیا,
جائے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ پرانی ترتیب آ جائے تو وہ میرے بس میں نہیں. وہ اس کے اوپر موقوف ہے کہ ان کا اعمال کیا ہے. لہٰذا بھائی جس نے جو کیا ہے خدا کے لیے سب کو معاف کر دو کہ اللہ میں نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ آپ کا دل نہیں لگتا, بات نہیں کرتے ہو, تعلق نہیں ہے, وہ ایک اور بات ہے. سلام دعا رہے, مت کرو بات ان کے ساتھ, لیکن دل میں کسی کے لیے بالکل ایک ذرہ نہ رکھو. معاف کر دو, اللہ میں نے معاف کر دیا, سب چیزیں معاف. میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا اس پیلر کے پیچھے, عشاء کے وقت آنے میں, اتنے میں بجلی چلی گئی. تو دو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیچارے لگ گئے, کہنے لگے جی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اور بیچاروں نے خوب جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. میں سارا سن رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں بجلی آ گئی. ان دونوں نے جب مجھے دیکھا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا, تو آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے تو جو کہنا تھا وہ کر لیا. دونوں اٹھ کے بھاگ گئے. میں نے نماز پڑھ لی. درمیان میں میرے خیال سے پونے مہینہ یا 2 مہینے گزرے. اتفاقاً مجھے عمر بن خطاب جانا ہوا, تو میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے اندر جب گیا تو دیکھا اندر سے وہی 2 آ رہے. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو اب تو بھاگنے کے بھی راستہ نہیں, تو آ کے مجھ سے ملے. کہنے لگا حضرت ہم بہت شرمندہ ہیں, بہت غلط باتیں ہم نے کی. میں نے کہا بیٹا کیوں شرمندہ ہو؟ میں نے کہا میری بات سنو, مجھے جس نے ستایا یا جس نے گالیاں دی, میں نے ان سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, اور آئندہ بھی جو کرے گا میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, اے اللہ تو میرے وجہ سے ان کو کوئی عذاب نہ دے, ان کی گناہوں کو تو معاف فرما دے, ان کو اپنا محبوب بنا دے, اور ان کو اپنی بہترین بندہ بنا دے. اور پھر ان کو میں نے گلے سے لگایا, آپ نام نہیں لیتے یہی ہوتے ہو. اس کے برکت سے انہوں نے داڑھیاں بھی چھوڑ دی. میرے بھائیو معاف کرو یار, کیا ہو, یہ ہوتا ہے. لیکن معاف کرنا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے, اور ہمیں آگے بہت بڑا کام کرنا ہے رمضان میں. لہٰذا سب کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.